صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ایک مرتبہ میں پھر آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے جنابت کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جنابت کے مسائل کا یہ تیسرا ویڈیو ہے، تیسرا کلپ ہے۔ اس ویڈیو سے جنابت کے مسائل ہمارے مکمل ہو رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں مکمل 9 مسائل ہیں، اور اس میں سے 6 مسائل ہمارے موضوع سے میل کھاتے ہیں، اور 3 مسائل کچھ الگ ہیں لیکن ضروری ہیں۔ جنابت کے مسائل چل رہے ہیں، اس سے پہلے ویڈیو میں اور اس سے بھی پہلے ویڈیو میں کچھ مسائل ہمارے سامنے گزرے تھے کہ حالت جنابت میں کون کون اعمال کرنا منع ہے، کیسے رہنا ہے، تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے گزری ہیں۔ آج کے جو مسائل ہیں اس میں سے پہلا مسئلہ کہ حالت جنابت میں جنوبی آدمی کا قرآن پاک کا تمغہ یا لاکٹ، ان چیزوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں۔ قرآن پاک کے آیت کا تمغہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک ایسا ٹکڑا جس کے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہو، یا بہت ساری جو ہے لاکٹیں ایسی آتی ہیں جس کے اندر آیت الکرسی لکھی ہوئی رہتی ہے، یا پھر حروف مقطعات بھی لکھے ہوئے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تو ایسے ان چیزوں کا جو ہے، ان چیزوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی یہ بھی جو ہے ادب کے خلاف ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، تو قرآن پاک کی آیتوں کو جنابت کی حالت میں ہاتھ لگانا بالکل منع ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی بات گزری تھی، اسی کا یہ کچھ حصہ ہے کہ قرآن پاک کا کوئی تمغہ ہے اور قرآن پاک کی آیت کا کوئی تمغہ ہے، یا قرآن پاک کی آیت کی کوئی لاکٹ ہے، تو اس کو جو ہے کسی بھی طریقے سے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ انگوٹھیاں آتی ہیں انگلیوں میں ڈالنے کے لیے، اور اس میں حروف مقطعات لکھے ہوئے رہتے ہیں، اور چونکہ حروف مقطعات قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، قرآن پاک کے اندر وہ موجود ہیں، تو ایسی انگوٹھی جس میں حروف مقطعات لکھی ہوئی ہوں، یا پھر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو، یا آیت حفاظت لکھی ہوئی ہوں، تو یہ انگوٹھی بھی ہم حالت جنابت میں استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے پہلے غسل کر لے، مکمل جو ہے طہارت حاصل کر لے، اس کے بعد ہی ان چیزوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ آج کا، جنوبی آدمی کا قرآن پاک کا ایک سٹیکر آتا ہے، چاہے وہ آیت الکرسی کا ہو، چاہے ماشاء اللہ آیت کا یہ بھی حصہ ہے، تو یہ چیزیں آتی ہیں
تو ان چیزوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا بھی یہی حکم ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے قرآن پاک کی آیت کا کوئی بھی اسٹیکر ہو تو اس کو بھی جو ہے جنوبی جنابت کی حالت میں جنوبی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اسی طریقے سے 3 مسئلے ایسے ہیں جو ہمارے موضوع سے الگ ہیں، ان کو انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا. تو مسئلہ نمبر 3، جنوبی آدمی قرآن کریم کی آیت کو کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں قرآن پاک کی آیت ٹائپ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا بھی جواب یہی دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو ٹائپ کرنا یا کمپوزنگ کرنا یہ بھی جو ہے مکروہ ہے. حالت جنابت میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا آدمی. کیوں؟ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے جسم کو مکمل ہر چھوٹی اور بڑی ناپاکی سے پاک کر لے، مکمل طہارت حاصل کر لے، کامل طریقے سے پاک ہو جائے. اس کے بعد جو ہے قرآن کے تعلق سے کوئی بھی خدمت آدمی کر سکتا ہے. تو حالت جنابت میں رہتے ہوئے کمپیوٹر پر ٹائپ کرنا یا کمپوزنگ کرنا یہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کو چھونا موبائل کے اسکرین پر، مسئلہ یہ بھی ہے کہ 5واں مسئلہ ہے کہ قرآن پاک آج جو ہے بہت سارے PDF میں بھی مل رہا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے سافٹ ویئر کے شکل میں بھی جو ہے قرآن پاک موجود ہے. تو اس کو جو ہے بہت سارے لوگ اپنے موبائل میں رکھتے ہیں سہولت کے لیے، اچھی بات ہے. لیکن حالت جنابت میں قرآن پاک کی آیت کو موبائل کی اسکرین پر اپنے ہاتھ سے ٹچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ بھئی قرآن پاک جو موبائل پر موجود ہے وہ اصل میں قرآن پاک نہیں ہے، اس کا عکس ہے. موبائل کے اوپر جو قرآن آتا ہے وہ اصل قرآن شریف نہیں ہے، اس کا عکس ہے. اگر بعض جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے آدمی ہاتھ لگا دے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ موبائل کے اسکرین پر بھی اگر ہاتھ لگانا چاہے تو آدمی جو ہے مکمل طہارت حاصل کر لے، اس کے بعد جو ہے اس کو ہاتھ لگائے. ادب کا تقاضا یہی ہے، قرآن پاک کی عظمت یہی ہے. اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ بھئی ویسے تو مسئلہ بھی یہی ہے کہ اصل جو موبائل کے اندر جو قرآن شریف آتا ہے وہ کتابی شکل کا قرآن شریف نہیں ہے، اس کا عکس ہے، اس کی روشنی ہے، اس کی روشنی سے وہ جو ہے قرآن پاک اسکرین پر آتا ہے، تو اس کو جو ہے ہاتھ لگا سکتا ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو جو ہے یہاں ایک حد قائم کر دی جائے کہ بھئی اس کو بھی ہاتھ جو ہے بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگائے. اگر یہاں جو ہے اگر چھوٹ دے دی جائے تو پھر قرآن پاک کی عظمت آدمی کے دل کے اندر نہیں رہے گی. ضروری ہے. تو حالت جنابت میں قرآن پاک کو اگر موبائل کی اسکرین پر ہاتھ لگانا چاہیں تو بہتر یہی ہے کہ مکمل طریقے سے طہارت حاصل کر لے، پاکی حاصل کر لے، اس کے بعد جو ہے ہاتھ لگائے. اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، آدمی ناپاک ہو گیا، حالت جنابت میں ہے. اب جنوبی آدمی جو ہے اپنے بدن کے کپڑے سے قرآن کو اٹھا رہا ہے. مثال کے اعتبار سے میرا ایک کرتا ہے، اب میں حالت جنابت میں ہوں، میرا وضو ٹوٹا یا غسل جو ہے میرے اوپر فرض ہو گیا، اب یہاں قرآن شریف رکھا ہوا ہے، اس کو میں یہاں سے اٹھا کر الماری میں رکھنا چاہوں
تو اس کو جو ہے میں کیا کر رہا ہوں کہ اپنے بدن کے کپڑے سے اٹھا رہا ہوں، اپنے بدن کے اوپر جو کپڑا میں پہنا ہوا ہوں اس کے دامن سے یا پھر جو ہے آستین سے اس طریقے سے جو ہے اس قرآن شریف کو میں اٹھا رہا ہوں، تو یہ بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو جو ہے الگ پاک کپڑے سے اس کو چھوا جائے، پاک کپڑا استعمال کر کے پاک کپڑے کے ذریعے سے الگ دوسرے کپڑے کے ذریعے سے اس کو جو ہے الماری میں رکھا جائے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی آدمی جو ہے بدن کے اوپر کپڑا پہنا ہے اور اسی کپڑے سے آدمی کیا کر رہا ہے، قرآن شریف کو چھو رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، درست نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کا ادب بہت اونچا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے اس کپڑے کو قرآن پاک کو چھونے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، باوضو ہے، حالت جنابت میں نہیں ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی آدمی پڑھ رہا ہو، پڑھتے پڑھتے اس کو جو ہے غسل جو ہے اس کے اوپر فرض ہو جائے، ایسی تو حالت نہیں آتی۔ غسل فرض کہاں ہوتا ہے؟ نیند کی حالت میں یا ہم بستری سے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے آدمی کا وضو تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور اس کے درمیان اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ آدمی قرآن کے اوراق کو، یعنی قرآن پاک کے اوراق جو ہوتے ہیں، قرآن پاک کے جو کاغذ ہوتے ہیں، ان کاغذ کو پلٹنے کی ضرورت پڑے تو کیا وہ آدمی مسواک سے یا پھر قلم سے یا کوئی اور لکڑی سے قرآن پاک کے ورق کو، قرآن پاک کے کاغذ کو پلٹ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آدمی پلٹ سکتا ہے، قلم سے، پین جو ہوتا ہے ہمارا، پین سے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی کاڑی ہے، لکڑی ہے، جیسے کہ مسواک وغیرہ، یا پھر جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کو پلٹنے میں سہولت ہو رہی ہے تو آدمی جو ہے اس کو استعمال کر لے سکتا ہے۔ لیکن ادب کا مکمل تقاضا یہی ہے کہ آدمی جو ہے اپنی تلاوت کو روک کر جا کے وضو کرے، وضو کر کے آ کے اپنے ہاتھ سے قرآن شریف کے اوراق کو پلٹے، اس لیے کہ آدمی جتنے احتیاط کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اس کی عظمت اتنی ہی اس کے دل میں اترے گی، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کا نور اتنا ہی اس کے دل میں اترے گا۔ بے وضو ہم پڑھ رہے ہیں، زبانی پڑھ رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن قرآن شریف کو بے وضو دیکھ کر ہم پڑھ رہے ہیں اور قلم سے اور اسی طریقے سے مسواک سے یا پھر جو ہے اور کوئی لکڑی سے یا کوئی اور چیز سے قرآن پاک کے اوراق کو پلٹ رہے ہیں، اور وہ قلم اور وہ مسواک اور وہ لکڑی اور وہ چیز کسی دوسری جگہ بھی استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم نیچے ڈال دیتے ہیں یا پھر جو ہے پیروں سے کبھی لگ جاتا ہے، تو یہ جو ہے ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی جو ہے وضو کر لے، اس کے بعد جو ہے قرآن شریف کے اوراق کو پڑھ لے۔ تو یہ جو ہے اپنے موضوع سے تعلق رکھنے والے مسائل۔ اب جو موضوع کے علاوہ ہیں 3 مسائل ہیں، بہت ہی ضروری ہیں، وہ یہ کہ گاڑیوں کے اوپر قرآن پاک کی آیت کا سٹیکر لگایا جاتا ہے، حالت جنابت میں آدمی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے یہی ہے کہ اس کو جو ہے ہاتھ نہ لگائے۔ اور اسی طریقے سے 2 مسئلے اور ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں یا گاڑی خریدتے ہیں، بہت شوق سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کے اوپر قرآن پاک کی آیت لگاتے ہیں، قرآن پاک کی آیت بنواتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یا پھر جو ہے اس کا ترجمہ لگاتے ہیں، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یا پھر جو ہے ماشاء اللہ،
تو اس طریقے سے جو ہے کچھ چیزیں گھر کے اوپر لگائی جاتی ہیں، کیا وہ چیزیں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ بھئی آدمی اگر لگانا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لگا سکتا ہے، لیکن لگانے کے بعد اس کی بہت نگرانی کی ضرورت ہے۔ آدمی جو ہے اپنے گھر کے اوپر ھذا من فضل ربی لگا لیا، قرآن پاک کی آیت، یا پھر جو ہے ماشاء اللہ لگا لیا۔ اب لگانے کے بعد وہاں بندر آ رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے، تو یہ قرآن پاک کی آیت کی بہت بے ادبی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ جو ہے بہت شوق سے لگاتے ہیں، تو ان حضرات کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کوئی کام جس کے ہم جو ہے مکلف نہیں ہیں، اس کی جو ہے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، خام خواہ کیوں اس کی ہم ذمہ داری لیں، کیوں ہم جو ہے سختی سے جو ہے ہم اس کا مکلف ہوں۔ اگر یہ چیزیں دل میں ہوں تب بھی جو ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی صرف گھر ہی اللہ کا فضل ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، آدمی کا وجود بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، آدمی کی ذات بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، آدمی کے لیے صحت اللہ نے دی ہے وہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، مال و دولت دی ہے وہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، گھر دیا ہے وہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کاروبار اچھا ہے وہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہر چیز اللہ کی فضل میں شامل ہے۔ تو پھر کیوں صرف گھر کے لیے، دکان کے لیے ہم یہ چیز لگا لیں اور اس چیز کو جو ہے الگ کریں؟ تو اگر اس حساب سے سوچا جائے کہ قرآن پاک کی آیت ہم نے لگا لیا ھذا من فضل ربی، یا پھر جو ہے اس کا ترجمہ ہم نے لگا لیا، اور وہاں آ کر بندر بیٹھ کر جو ہے پیشاب کر رہا ہے، پخانہ کر رہا ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے گاڑیوں کے اوپر بھی، چاہے وہ ٹو ویلر ہو یا فور ویلر ہو یا پھر جو اور کوئی بڑی گاڑی ہو، تو گاڑیوں کے اوپر بھی جو ہے یہ اسٹیکر لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی یا پھر جو ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ جو ہے ادب کے خلاف ہے۔ ہمیں کیا معلوم رات میں یا دن میں کسی بھی جو ہے رات دن کے کسی بھی حصے میں بندر آ رہا ہو، وہاں بیٹھ رہا ہو اور وہاں پیشاب کر رہا ہو، پخانہ کر رہا ہو، یا کوئی پرندہ آ رہا ہو اور آ کر وہاں جو ہے نجاست کر رہا ہو، تو اس کو جو ہے بہت ہی فکر مندی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ٹو ویلر کے اوپر، فور ویلر کے اوپر اسٹیکر لگا لیے، مانتے ہیں کہ بھئی ہمارا گھر ایسا ہے، ہم جو ہے گاڑی کو ایسی جگہ کھڑا کرتے ہیں جہاں بندر نہیں پہنچتا یا پرندہ نہیں پہنچتا، مان لیتے ہیں، اچھی بات ہے، بھئی آدمی جو ہے لگا لیا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بازاروں میں گاڑی کھڑا کرنے کا موقع آتا ہے، تو گاڑی آدمی ایسی جگہ کھڑا کرتا ہے، اس کے سامنے بھی گاڑی ہوتی ہے، یہاں گاڑی کھڑا کیا، سامنے بھی گاڑی ہے، تو یہاں پیچھے گاڑی جس کے اوپر جو ہے ھذا من فضل ربی یا پھر جو ہے ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، اور اس کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے اور وہ آدمی جو ہے گاڑی سے اتر رہا ہے، اور اترتے اترتے اس کا پیر جو ہے قرآن شریف کے آیت کی طرف ہو رہا ہے، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہوگا، یہ بھی ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے بہت ہی باریک نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو قرآن پاک کی آیتوں کی بہت بے ادبی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اوپر یا پھر جو ہے اپنے گاڑیوں کے اوپر اللہ کے کتاب قرآن شریف کی آیت نہ لکھیں، اگر لکھ رہے ہیں تو مکمل طریقے سے اس کی حفاظت کریں، مکمل طریقے سے، ورنہ پھر جو ہے ہم اس چیز کی جو ہے لاپرواہی میں آ کر گنہگار ہو جائیں، اور جو برکتیں ہماری زندگی میں آنی تھیں اور وہ جو ہے قرآن پاک کی آیتوں کی بے ادبی کی وجہ سے وہ برکتیں ختم ہو جائیں، تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی بڑی بدنصیبی کی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے ساتھی جو ہے اس کے اوپر غور کریں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے
کہ ہمارے گھروں کے اندر شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ وہ ہیں ختنہ، بہت سارے گھروں میں ختنے کا بھی موقع آتا ہے، اور گھر جو ہے گھر کا افتتاح ہوتا ہے یا پھر جو ہے دکان کا افتتاح ہوتا ہے. تو ان جو ہے چیزوں میں، ان خوشی کے مواقع میں، خوشی کے موقعوں پر بہت سارے لوگ جو ہے کارڈ چھاپتے ہیں دعوت دینے کے لیے دوسروں کو. کارڈ چھاپنا نہیں چھاپنا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کارڈ جب چھاپتے ہیں تو اس میں قرآن پاک کی آیت لکھتے ہیں، حدیث شریف لکھی جاتی ہے. جیسا کہ شادی کے جو ہے کارڈ کے اندر النکاح من سنتی، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا ٹکڑا ہے کہ النکاح من سنتی، یہ لکھا ہوا رہتا ہے. یا پھر جو ہے اس کا جو ہے ایسا ہی بڑے چوڑے حروفوں کے اندر جو ہے یہ لکھے ہوئے نہیں آتے، بلکہ اس کا لوگو ہی ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے حدیث شریف آتی ہے النکاح من سنتی. اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے بسم اللہ لکھتے ہیں شادی کے کارڈ میں، یا پھر جو ہے اپنے بچوں کا ختنہ کرانا ہو، یا پھر جو ہے دکان کا افتتاح ہو، گھر کا افتتاح ہو، یا کوئی اور بھی ہو، تو کارڈ جب چھاپتے ہیں تو قرآن پاک کی آیت، حدیث شریف، یا پھر جو ہے ماشاء اللہ یا اللہ کا نام، بسم اللہ لکھا جاتا ہے. اب لکھنے کے بعد جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوتا، یعنی کہ شادی کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ نہیں ہو جاتی، اور وہ شادی جو ہے مکمل نہیں ہو جاتی، اور وہ افتتاح دکان کا نہیں ہو جاتا، تب تک تو لوگ کیا ہے اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں. لیکن وہ تاریخ جیسے ہی گزر جاتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کچرے میں ڈال دیتے ہیں، کچرے میں ڈال دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے دونوں لوگ گنہگار ہو جائیں گے، ایک چھاپنے والا بھی گنہگار، اور جو آدمی کچرے میں ڈال رہا ہے وہ آدمی بھی گنہگار. تو دونوں گنہگار ہو جائیں گے. تو یہ ذمہ داری جو ہے، جو آدمی کارڈ چھاپ رہا ہے، رخا چھاپ رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آدمی خود بھی گناہ سے بچے، دوسرے کو بھی گناہ سے بچائے. اب جب کارڈ کے اوپر اللہ کا نام آ گیا، قرآن پاک کی آیت آ گئی، یا حدیث کا کوئی ٹکڑا آ گیا، یا پھر جو ہے بسم اللہ آ گیا، اب وہ جو ہے کچرے میں اس کو ڈالا جا رہا ہے، کوڑے میں اس کو ڈالا جا رہا ہے، بازاروں میں، گلیوں میں جو ہے کچرے میں جو ہے پڑا ہوا ہے، اور جانور جو ہے آ کر اس کو جو ہے پیر سے روند رہے ہیں، یا گاڑی جو ہے گاڑیاں جو اس کے اوپر جا رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی بازار میں چلنے والا، گلی میں چلنے والا ہر آدمی جو ہے ہر چیز کے اوپر نظر رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بھئی بازار میں جانے والا اپنے کام سے جا رہا ہے، اس کو جو ہے ان کاغذات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہ آدمی کیا کرے گا، خود بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے اپنی گاڑی کو لے کے چلا جائے گا. جب پیدل ہی چل رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اپنا چپل کا پیر جو ہے اس کے اوپر رکھ دے گا. اب یہ تمام کا تمام گناہ کس کا ہوگا؟ چھاپنے والے کا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم جو ہے شادیاں کر رہے ہیں، بچوں کا جو ہے ہم نکاح کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، سنت طریقے سے بھی ہماری نکاحیں، شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور بھی جو ہے سنت طریقے سے ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے سنت کا بہت ہی خیال رکھ رہے ہیں. لیکن اس چیز میں بہت بڑی کمی ہو رہی ہے. جہاں ہم سنت کے مطابق شادی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی اپنی، اور سنت کے مطابق جو ہے ختنہ ہو رہا ہے، افتتاح ہو رہا ہے گھر کا، دکان کا، یا کوئی اور، لیکن ان چیزوں میں بے برکتی آ جاتی ہے. اس وجہ سے بے برکتی آتی ہے کہ ہم نے کارڈ کے اوپر قرآن پاک کی آیت کو لکھا ہے، چھاپا ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیت کا کارڈ جو ہے بازاروں میں، گلیوں میں جو ہے کوڑے میں، کچرے میں پڑا ہوا ہے، اور جانور جو ہے آ کر اس کو جو ہے اپنے پیروں سے روند رہا ہے، کتا جو ہے اس سے جو ہے منہ لگا رہا ہے، اور سور جو ہے اس کو جو ہے اپنے پیروں سے روند رہا ہے. تو کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے، کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن شریف پھٹ جائے، اور اتنا پھٹ جائے کہ وہ قرآن شریف پڑھنے کے قابل نہ ہو،
पढ़ने के काबिल ना हो, इतना फट जाए, तो अदब का तकाजा ये है कि उस कुरान शरीफ को किसी कब्रिस्तान में ले जाकर गड़ा खोद के दफन कर दिया जाए। बहुत सारे लोग जो है कुरान शरीफ को जलाते हैं, ये भी जो है अच्छी बात नहीं, ये भी अदब के खिलाफ है। अगर कुरान शरीफ बहुत ही ज्यादा फटा हुआ है, पढ़ने के लायक नहीं है, हदीस की कोई किताब है, दीनी कोई किताब है, बहुत ज्यादा फटे हुए हैं और पढ़ने के लायक नहीं है, उसके औराक बहुत ही जो है कमजोर हो चुके हैं, तो ऐसी हालत में कुरान शरीफ, हदीस की किताब और दीनी जो भी किताब हो, उसका अदब यही है कि उसको कब्रिस्तान में ले जाकर कुछ जो है गड़ा खोद कर उसको दफन कर दिया जाए। जब इतना जो है अदब का तकाजा है, तो आज जो है हम अपने बच्चों के शादी के कार्डों में कुरान शरीफ के आयत छापें और बिस्मिल्लाह छापें, अल्लाह का नाम छापें और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत छापें, और वो जो है गलियों में और बाजारों में, रोडों पर जो है उसको फेंक दिया जाए, कचरे में उसको डाल दिया जाए, लोग जो है उसको जो है अपने पैरों से रोनते रहें, खुंदलते रहें और जानवर जो है उसके ऊपर घूमते रहें, फिरते रहें, तो ये जो है अदब का तकाजा नहीं। ये जो है बहुत बड़ी बेअदबी है कुरान शरीफ से, अल्लाह के नाम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफा से। तो इसलिए इन चीजों को जो है बहुत ही एहतियात के साथ करने की जरूरत है। अगर शादी का कार्ड छापना ही है तो उसका तरीका ये है कि भाई कुरान शरीफ की आयत ना लिखें, कोई हदीस का टुकड़ा ना लिखें, अल्लाह का नाम उसमें ना लिखें, बस उसमें कार्ड किस लिए छापा जाता है? वजह इसकी यही है कि भाई बुलाने में सहूलत हो, और जिस आदमी को हम बुला रहे हैं उसके हाथ में अगर कार्ड रहा, उसके पास अगर कार्ड रहा, तो वो आदमी जो है तारीख देखकर वक्त पर जो है निकाह में शामिल हो जाएगा, वलीमा में शामिल हो जाएगा, इफ्तिताह में शामिल हो जाएगा। तो यही मकसद है, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। तो जब इतना ही मकसद है तो उसमें सिर्फ जो है फलाने की बेटी, फलाने का बेटा, फलाने तारीख में निकाह, फलाने वक्त में, फलानी जगह, बस यही चीजें जो है जरूरी हैं। अगर इतना छाप लिए तो काम हमारा हो जाएगा। तो अल्लाह का नाम लिखना और कुरान शरीफ की आयत का लिखना और हदीस का कोई टुकड़ा लिखना, ये सब जो है अदब के खिलाफ है। इससे जो है बहुत ही बचने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इन चीजों से बचने की और सही तरीके से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई बात हो तो कमेंट के जरिए से पूछें, इंशाअल्लाह उसका तसल्ली बख्श आपको जो है जवाब दिया जाएगा। या फिर कोई कमेंट नहीं कर सकते, फोन से भी जो है राब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका भी जो है जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।